بسم اللہ الفتاح العلیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چار صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ان میں سے حضرت زینب بنت رسول اللہ کا تذکرہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس سے پہلی نشستوں کے اندر کیا۔ آج کی نشست میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا پاک تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت رقیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ ابتدا کے اندر ہی حضرت رقیہ مسلمان ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی ان دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ۔ حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ، اور ام کلثوم کا نکاح کر دیا تھا ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ۔ نکاح کیا تھا اور رخصتی نہیں فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے فرمانے کے بعد ابو لہب دشمنی پہ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے تبت یدا ابی لہب و تب، جب یہ صورت ابو لہب کی مذمت میں نازل فرمائی تو اسے آگ لگ گئی، اور یہ بد باطن اپنے بیٹوں کو مجبور کرنے لگ گیا، عتبہ اور عتیبہ کو، کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ عتبہ اور عتیبہ ان دونوں ابو لہب کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ عتبہ جو حضرت رقیہ کے ساتھ جس کا نکاح ہوا تھا، اس نے صرف طلاق دی اور کوئی گستاخی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اسے عتبہ کو فتح مکہ کے دن دولت ایمان سے سرفراز فرمایا، لیکن عتیبہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، بدبختی کی، گستاخی کی، جس کی وجہ سے یہ بدبخت کافر ہی مرا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ یا رب العالمین اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ دوران سفر اس پر اللہ کی طرف سے جانور مسلط ہوا اور اس نے اس عتیبہ کے سر کو کچل ڈالا، یہ کافر مرا۔ بہرحال حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ عتیبہ کے ساتھ۔ جب قرآن کی صورت ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی تو اس نے اپنے بچوں کو فورس کیا اور بچوں نے دونوں نے طلاق دے دی حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی، اور یہ بہت خوبصورت جوڑا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی سے کی تو پہلے انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، دونوں نے، میاں بیوی نے، پھر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی نے۔ یہ پہلا جوڑا بن گیا حضور علیہ السلام کی امت میں کہ جنہوں نے زوجین میاں بیوی کو ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت رقیہ کے بطن سے حضرت عثمان غنی کو ایک بیٹا عبداللہ نام کا عطا فرمایا۔ یہ بیٹا بھی چھوٹی عمر کے اندر ہی 6 سال کی عمر میں وفات پا گیا، اور
2 ہجری جنگ بدر کی جب فتح ہوئی اس وقت حضرت رقیہ وصال فرما گئی۔ پھر 3 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ 3 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک 6 سال حضرت عثمان غنی سیدہ ام کلثوم کے ساتھ رہے۔ پھر 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا۔ حضرت ام کلثوم کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے حالات زندگی کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان کا پہلے نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا، عتبہ عتیبہ کے ساتھ۔ ان بدبختوں نے طلاق دے دی، اور اس کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ پھر ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوا۔ ابو لہب کے بیٹوں میں عتبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدبختی نہیں کی تھی، صرف طلاق دی تھی، گستاخی نہیں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے فتح مکہ کے دن دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ عتیبہ نے گستاخی کی تھی تو وہ حالت کفر میں مرا۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد پر، اور ان کے صدقے سے اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔